بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ آیت نمبر 31۔ اب خداوند عالم ان لوگوں کے بارے میں اگلی بات بتا رہے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دیا۔ وہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب اچانک قیامت آ جائے گی ان پر، یعنی یہ جھٹلانا کب تک رہے گا؟ نہیں آنی یہاں تک کہ اچانک آ جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، جب اچانک وہ آ پڑے گی پھر جھٹلانا بھول کے پھر کیا کہیں گے؟ ہائے ہماری حسرت کہ جو ہم نے اس دنیاوی زندگی میں تفریط کی تھی۔ فرطنا دو لفظ ہیں، افراط اور دوسرا ہے تفریط۔ افراط کہتے ہیں کسی کام کو جتنا کرنا تھا اس میں زیادتی کر دیں، حد سے بڑھ جائیں، اور تفریط کہتے ہیں سستی کرنا، کمی کر دیں۔ کہیں گے ہم نے تو بڑی کوتاہی کی ہے دنیا میں، یہ اب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا جب اچانک آئے گی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، یہ اب ان کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ اپنے بوجھ انہوں نے اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ کون سے بوجھ ہیں؟ یہ گناہوں کے بوجھ، یہ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور کیا منہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے حسرت کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں کوتاہی کی۔ اور پھر خداوند عالم فرماتا ہے الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ساء ما یزرون، کتنی بری چیز ہے جو انہوں نے اٹھائی ہوئی ہوگی، جو بوجھ ہوگے ان کی کمروں پر، ان کی پشتوں پر، کتنے برے بوجھ ہوگے۔ یہ قرآن کی دیکھیں آپ جو زبان ہے سمجھیے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی گٹھڑی ہوگی جو پشت پر ان کے لدی ہوگی، کوئی وزن ہو۔ یہ ایسے ہی جیسے ہم عام روزمرہ محاورے میں کلام میں کیا بولتے ہیں؟ قرض نے اس کی کمر توڑ دی، کمر نہیں ٹوٹی اس کی۔ قرآن کی زبان عرب کی عام معاشرے کی جو لوگ بولتے تھے وہ زبان، اس سے کوئی کہے، اور پتہ چل جاتا ہے جب کوئی بندہ کہے، مثلا کوئی حقیقت اور مجاز ہوتا ہے، کوئی بندہ کہے جی ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ شیر تھے، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے آباء و اجداد درندے تھے جنگلی، اور بعد میں پتہ نہیں انسانوں میں چینج کیسے ہو۔ کہہ رہا ہوتا ہے بڑے بہادر تھے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہم شیروں کی اولاد ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ شیروں کی اولاد ہو، کیا مطلب؟ یہ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ کیسے چلتا ہے حقیقت ہے مجاز ہے؟ خود جملے کے اندر قرینہ موجود ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اگر ایک بندہ کراچی میں ہو اور وہ انوالو ہو کسی جرم میں جو مثال کے طور پہ لاہور میں ہوا، یا مثلا کسی اور ملک میں ہوا، تو اس سے کہا جائے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ تمہارا بھی ہاتھ ہے اس کام میں کہ جو مثال کے طور پہ نیو یارک میں ہوا ہے، تو وہ اب قاضی کو کہے کہ میں تو اس ملک سے، اس شہر سے بھی نہیں نکلا، اور ساری دنیا دیکھ لے کہ میرے ہاتھ کہاں تک لمبے ہو سکتے، میرے ہاتھ تو یہاں تک کہ وہ نیو یارک کیسے پہنچ سکتے۔
کوئی اس کی بات کو نہیں مانے گا، اور وہ بھی کہیں گے کہ زیادہ چلاک نہ بنو، یہ ہاتھ نہیں، یعنی تم انوالو ہو اس میں۔ یہ ہر زبان میں یہ استعمالات الفاظ کے ہوتے ہیں، یہاں پر بھی کہ ان کی کمریں ٹوٹ رہی ہوں گی اس بوجھ سے جو ان کے گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ گناہوں کا کون سا بوجھ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہرحال البتہ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ جب مجسم ہو جائیں گے تو ان کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، مجسم ہو جائیں، اگر یہ معنی کیا جائے کہ مجسم ہو جائیں گے اور اوپر پڑ جائیں گے تو امکان ہے، ورنہ محاورتاً یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے قرآن میں عرب محاورہ استعمال ہوا، مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تک یہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے جب تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سوراخ سے نہ گزر جائے۔ اب اونٹ یہ عرب کا استعمال، محال چیز کے لیے وہ یہ کہتے تھے، کیا مطلب تھا کہ نہ وہ سوئی جس میں دھاگا ڈالتے، نہ وہ سوراخ بڑا ہو اور نہ اونٹ چھوٹا ہو اور گزر جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یا سوراخ کو بڑا کرنا پڑے گا یا اونٹ کو چھوٹا کرنا پڑے گا، اسی سائز دونوں کا رہے تو اونٹ اس کے اندر سے نہیں گزر سکتا۔ یہ عرب استعمال کر، قرآن نے بھی استعمال کیا، انہی کا محاورہ ان کو سمجھانے کے لیے۔ الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جاؤ بہت بری چیز ہے جو انہوں نے اٹھائی ہوئی ہو۔ وزر کہتے ہیں بوجھ کو، اور اسی سے وزیر ہے جو بوجھ بانٹ لیتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے بادشاہ کا، مثلا ذمہ داریاں لے لیتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔